پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ وہابیزم یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے، اور ان کی جو عقائد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم غوث اعظم بمن بیسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد یا صاحب الناہور کل ناصری فی السمع والاعضاء وحسن الباصر وبطول عمر اللہ بعمر قاصر یا مجمع الخیرات عبد القادری رضی اللہ عنہما۔ بہت بہت شکریہ حضرت اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. بٹ فرسٹ آف آل آئی ووڈ like to mention it clearly that the term what you used کہ اس مجھ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا، یہ آپ کی محبت ہے. الحمدللہ ہم نے بھی علماء ہی سے سیکھا ہے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے. So with regards to your question کہ یہ وہابزم یہ کہاں سے آیا، اس کے عقائد کیا ہیں، دیکھیے ہمارے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یہ تو حق ہے، پتھر کی لکیر ہے. And Allah states in the Holy Quran وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. The mafhum is my Habib doesn't say at his own, whatever he says is by the will of Allah. Allah کی revelation سے ہی فرماتے ہیں. And when Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam states that there will be 73 division in my ummah, تو یہ تو ہونا ہی ہے، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. And the thing to ponder here is the first term what our Nabi sallallahu alayhi wasallam used is kulluhum finnar، سب کے سب جہنمی ہیں. تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جہنم میں رہنا یہ ہمیشگی کے لیے ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے. سبحان اللہ. سب سے پہلا جملہ kulluhum finnar، all are in the hellfire illa millatan wahida except one. That is when Sahaba asked Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam who are those? The reply was very clear، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، کما قال. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پہ ہیں جی، لیکن اس کو ڈیفائن کیسے کیا جائے جی؟ تو صحابہ کے طریقے پہ صرف عمل میں نہیں ہے بلکہ جو ان کے عقائد تھے وہ عقائد ہونے چاہیے جی. فار ایگزامپل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی صحابی کا اس طرح عقیدہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو طاقت نہیں دی، کبھی کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا. صحیح. بلکہ صحابہ کرام کا تو طریقہ یہ تھا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مقدس کے بارگاہ میں اپنی آنکھ بھی نکل گئی تھی حضرت ابو درداء کی، تو وہ بھی حضور کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کے حضور کے سامنے پیش کر دیا، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی. سبحان اللہ. اور ہمارے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں طبیب تھوڑی ہوں، میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں، کسی کے پاس جا کے علاج کراؤ، نہیں، بلکہ اپنا لعاب دہن ڈال کر آنکھ کو فکس کر دیا. اور حضرت ابو درداء حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آنکھ میں ایسی روشنی ہو گئی کہ دوسری آنکھ سے زیادہ اس میں روشنی تھی اور کبھی درد بھی نہیں ہوا. ہائے 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 سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی فریکچر ہو گیا تھا جہاد میں. اب فریکچر ہوا تو ظاہر ہے آرتھوپیڈک کے پاس جانا چاہیے، 1.5 مہینہ 2 مہینہ پلاسٹر کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن ہمارے آقا نے منع نہیں فرمایا، اپنا لعاب دہن لگایا، وہ فکس ہو گیا پیر ان کا وہاں پہ. تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو اللہ نے دافع البلا بنایا ہے. ایک اگزامپل قرآن کریم سے سن لیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ بخاری شریف میں آتا ہے اور دیگر کتب احادیث میں آتا ہے کہ تورات شریف میں بھی یہ موجود ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور اس کے آگے وحرزا للمؤمنین، مومنوں کے لیے، مومنوں کی حفاظت کرنے والے، پروٹیکٹر فار دی بلیورز. واہ. اور حدیث میں اگلا یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اندھی آنکھ کو شفا دے دے گا، بہرے کان کو سماعت عطا فرما دے گا، اور مردہ دلوں کو زندہ کر دے گا. تو اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا، سبحان اللہ، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. تو صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، لیکن یہ وہابیت ابن تیمیہ سے یہ عقائد زیادہ شروع ہوئے. اور ابن تیمیہ تھا 700 سال پہلے،
جی تو اس کے بعد ہی وسیلے کا سب سے پہلے انکار ہوا. اب تحقیق کر لیجئے وسیلے کا انکار کسی بزرگ نے نہیں کیا, جی ابن تیمیہ نے سٹارٹ کی. اسی جی طرح اللہ کے رسول سے مدد طلب کرنا یہ سمجھ کر کہ اللہ نے انہیں محبوبیت عطا کی, اللہ نے انہیں طاقت عطا کی, اس کو شرک کہنے والا بھی ابن تیمیہ کے زمانے سے ہی شروع ہوا, اسی کے دور سے شروع ہوا. ابن تیمیہ نے استغاثہ کے خلاف بولا. اب ہوا کیا کہ تقریباً 700 سال پہلے ابن تیمیہ نے جب اس طرح کی باتیں لکھی قرآن اور حدیث کے خلاف, قرآن اور حدیث کے نام پر, جی تو اس دور کے علماء کرام نے اس کے خلاف جنگ کی, یعنی آواز اٹھائی, جی اور اس کی کتابوں کو بین کیا گیا, اس کو قید بھی کیا, جیل میں بھی ڈالا گیا. تقریباً اور 500 سال گزر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ نجد سے شیطان کا قرن ہوگا, قرن الشیطان, تو یہ ابن عبد الوہاب نجدی کی پیدائش جب ہوئی, وہ جب برٹش کے انفلوئنس سے آگے بڑھا تو ابن تیمیہ کی جو چھپی ہوئی کتابیں تھیں جس کو علماء نے جو ہے نا چھپا دیا تھا, اس کو ختم کر دیا تھا, اس کو قید کر دیا تھا اس کے زمانے میں ہی, ان کتابوں کو دوبارہ ابن عبد الوہاب نجدی نے زندہ کیا, یعنی اس کے بیلیفز کو دوبارہ زندہ کیا. اللہ اللہ. تو ابن عبد الوہاب نجدی کے بعد جو اس عقیدے کے فالوور ہے اس کو وہابی فالوور کہا جاتا ہے. اچھا اچھا. اور اس کے بعد یہ چونکہ عرب ممالک میں ہوا تھا تو اسماعیل دہلوی نے کیا کیا, اس دور میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سب ایک ہی تھا. تو ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب کتاب التوحید جو اس وقت میرے سامنے بھی موجود ہے, یہ ہے کتاب التوحید, انگلش ورژن میں ابن عبد الوہاب نجدی کی. آپ کو تعجب ہوگا, اس میں ایک بات اس نے لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کی حاضری یہ بہترین عمل میں سے ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حاضری دینے سے منع فرمایا, وہ حدیث میں نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو چیز اچھے سے اچھا عمل ہو اس کو منع کیسے کرتے ہمارے آقا؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ تمہارے والدین کی خدمت کرنا بہت اچھی عبادت ہے لیکن بار بار خدمت مت کرو, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. صدقہ دینا اچھی بات ہے لیکن زیادہ مت دو, بار بار مت دو. تو یہ سیلف ایکسپلینیشن. اسی طرح اور بھی اس کتاب میں خامیاں ہیں. اس کتاب کو ترجمہ اور اس کا ایکسپلینیشن دیا ہے اسماعیل دہلوی تقویت الایمان کے نام پر. اچھا. اور وہ تقویت الایمان بھی اس وقت میرے پاس انگلش میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی موجود ہے. اب یہ تقویت الایمان کا مطلب ہوا اسٹرینتھنگ آف دی فیتھ. جی. اب مجھے بتائیے جس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کا کوئی نبی ہو, ولی ہو, فرشتہ ہو, اللہ کے نزدیک کوبلر سے بھی زیادہ ذلیل ہے, چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے, وہ کتاب ایمان کو اسٹرینتھ کیسے کرے گی؟ اسٹرینتھنگ آف دی فیتھ کیسے ہو سکتی؟ اللہ اللہ. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا, اپنے خاص سیکرٹس نہیں عطا فرماتا, لیکن اپنے رسولوں کو. لیکن یہاں باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کو غیب نہیں دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رسولوں کو دیتا ہوں, یہاں ہیڈنگ ہے کہ نہیں دیا گیا. اگر کوئی یہ مانے گا تو اس نے شرک کیا. اب مجھے بتائیے ایمان کو بگاڑنے والی کتاب ہے یا اسٹرینتھ کرنے والی کتاب؟ بگاڑنے والی. تو اس کتاب کو ہندو پاک سب کنٹیننٹ میں اسماعیل دہلوی نے پھیلایا, تو اب وہابیت ہندو پاک میں بھی آ گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند شروع ہوا, قاسم نانوتوی نے شروع کیا. جی. اب قاسم نانوتوی, اشرف علی تھانوی, یہ سب دیوبندی لیڈرز ہیں. اپیرنٹلی ان کا اور وہابیوں کا تعلق اپیرنٹلی نہیں ہے. اچھا. لیکن قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب رشید احمد گنگوہی جو دارالعلوم دیوبند کا ایک اور لیڈر ہے, اس نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا, کسی نے پوچھا کہ حضور اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان کتاب کیسی ہے؟ جی. تو رشید احمد گنگوہی جواب دیتے ہیں کہ وہ بدعات کو ختم کرنے والی کتاب ہے, ہر گھر میں رکھنا ثواب کا کام ہے.
اب مجھے بتائیے جس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ نبی ہو ولی ہو اللہ کے نزدیک چمار سے زیادہ ذلیل ہے، جس کتاب میں قرآن کریم کے خلاف لکھا ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں دیا گیا، اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کی عزت ایسی کرو جیسے گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو، اس طرح اور بھی باتیں ہیں، اس کتاب کے بارے میں رشید احمد گنگوہی لیڈر آف دیوبندیزم کہتا ہے کہ ہر گھر میں رکھنا ثواب کا کام ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، یہ رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی کے کنیکشن کو اب آپ دیکھیے۔ جی، اشرف علی تھانوی جس کے عقائد یہ ہیں کہ معاذ اللہ حفظ الایمان میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، یہ علم تو ظاہر ہے اللہ کے نزدیک تھوڑا ہے، بعض ہے، اللہ کے علم میں لمٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ حضور کا علم اللہ کے نزدیک لمیٹڈ ہے، لیکن ہمارے نزدیک انلمیٹڈ ہے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی حد رکھی نہیں ہمارے سامنے۔ بے شک۔ اب اشرف علی تھانوی نے اس طرح لکھا کہ یہ تو پارٹ آف نالج ہوا نا، تو پارٹ آف نالج ہو تو اس میں کیا خاصیت ہے؟ معاذ اللہ ایسا علم تو جانوروں کو، بچوں کو اور پاگلوں کو دیا گیا، یہ دیکھو کس طرح انسالٹ کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، اسی اشرف علی تھانوی کی ایک اور کتاب ہے الامداد، جی، اس میں کیا ہوا کہ اپنا ایک مرید لکھ رہا ہے کہ حضور خواب میں میں نے دیکھا، خط میں لکھ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد کی جگہ پہ واشہد ان اشرف علی میری زبان پہ آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ خواب میں تھا، تو میں نے اپنے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جب اٹھا تو میں لوٹنے لگا اور سوچا کہ چلو اس سے کیسے میں باز آ جاؤں، میری زبان سے نکل گیا خواب میں، اب میں کیا کروں، چلو درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو درود میں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کی جگہ پہ و نبینا اشرف علی آ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ خط میں لکھ رہا ہے کہ حضور مجھے آپ بتائیے کہ میں اب کیا کروں، خواب میں تو آیا، پھر اٹھنے کے بعد جی، آفٹر ووک اپ میں درود پڑھ رہا ہوں تو بھی آپ ہی کا نام آ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے ایک اچھا عالم ہو تو کیا جواب دے گا کہ توبہ کرو، جی، حضور کے علاوہ اگر تمہاری زبان پہ میرا نام نبی کہہ کے آتا ہے تو توبہ کرو۔ جی، بالکل۔ لیکن قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ لکھ دیا کہ حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے۔ اللہ تو اکبر۔ اس کو بھی آپ دیکھیں کنیکشن کو۔ اشرف علی تھانوی یہ کہہ رہا ہے کہ اس خواب سے یہ پتا چلا، تمہارے اس خواب کے بعد ایکشن سے جو تم درود پڑھتے ہو خواب کے بعد، اس سے یہ پتا چلا کہ تمہارے پیر سے تمہیں سچی محبت ہے اور تمہارا پیر واقعی میں سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ علیہ۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ توبہ کرو۔ جی، اچھا، یہ اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کہ وہ میرا پیر ہے، وہ میرا شیخ ہے۔ جی، اور رشید احمد گنگوہی کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، یہ واقعہ غالباً تذکرۃ الرشید میں ہے، میرے پاس پورا نوٹس موجود ہے، میں دکھا دوں گا۔ جی، ایک جگہ پہ لکھتا ہے اشرف علی تھانوی کا قول کہ میرا خواب میں قاسم نانوتوی سے نکاح ہوا تھا، اللہ اکبر۔ استغفر اللہ۔ بلکہ قاسم نانوتوی سے نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے بعد جیسے ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس نے مجھ سے فائدہ اٹھایا۔ استغفر اللہ۔ یہ خواب بتا رہے ہیں رشید احمد گنگوہی، بتا رہا ہے میرا اور قاسم نانوتوی کا۔ استغفر اللہ۔ اب جیسے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ہم نے فائدہ اٹھایا۔ اب دیکھو ان کے لنک کو دیکھیے، اسماعیل دہلوی کے یہ سب ماننے والے ہیں، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیچوی۔ اور اشرف علی تھانوی کے بارے میں مولوی الیاس کاندھیلوی نے اپنی کتاب جو اس کی ہے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، اچھا، اسی طرح ملفوظات الیاس، جی، ملفوظات الیاس لکھی ہے منظور نعمانی نے۔ جی، اس کتاب میں پیج نمبر 61 اس میں تھانوی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، اللہم صلی وسلم بارک علیہ، مولانا الیاس لکھتے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ طریقہ تبلیغ میرا ہو اور تعلیم اشرف علی تھانوی کی ہو۔ استغفر۔ اب مجھے بتائیے جو سچا آدمی ہوگا وہ کیا کہے گا کہ تعلیم میرے آقا کی ہو، جی، بالکل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس نے باقاعدہ لکھا ہے حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو۔ جی، اسی ملفوظات الیاس میں اپنا خواب بیان کر رہے ہیں مولوی الیاس کاندھیلوی
کہ مجھے آج کل خواب میں علوم صحیحہ کا القاء ہو رہا ہے، آئی گیٹ انسپریشنس، اور خواب میں کنتم خیر امتن کی تفسیر میں مجھے یہ بتایا گیا کہ تم اس قوم کے لیے نبی کی طرح بھیجے گئے ہو۔ استغفر اللہ۔ اب مجھے بتائیے، ظاہر میں تبلیغی جماعت کا جو فاؤنڈیشن ہے یہ وہابیت سے الگ دکھاوا ہے، ان ریئلٹی سب ایک ہے، جی لیکن ان کا کنیکشن دیکھیں۔ تبلیغی جماعت کے لیڈر دیوبندیز یہ کنیکٹڈ ہے اسماعیل دہلوی سے، اسماعیل دہلوی کنیکٹڈ ہے ابن عبدالوہاب نجدی سے، ابن عبدالوہاب نجدی کنیکٹڈ ہے ابن تیمیہ سے۔ تو یہ سب آپس میں چچا زاد بھائی ہوئے، خالہ زاد بھائی ہوئے، الگ الگ طریقے سے لوگوں کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے یہ جماعتیں پیدا ہوئی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو حضرت یہ اب جو میجر ڈفرنس کے مطابق، میجر ڈفرنسز ہمارے سے اہل سنت والجماعت سے اور ان لوگوں سے، تو اگر آپ کے انداز میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کے میجر ڈفرنسز ہمارے سے کیا ہیں؟ دیکھیے یہ سب ان کی کتابوں میں واضح ہے، ہم نے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے، تمام کتابیں موجود ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو ہم سکین پیجز بھی بھیج دیں گے، اردو میں بھی ہے، انہوں نے انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے، دوسری زبانوں میں بھی ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا اعلان کیا جی تو حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا کیا کہ چلو یار کوئی کہتا ہے تو کہنے دو نا، ہمیں کیا لینا دینا، ایسا کیا؟ جی بلکہ اس کے خلاف جنگ کی۔ بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کا فرمان، بے شک۔ آخری نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسیلمہ کذاب سے جنگ کیا۔ اسی طرح جن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف جنگ کی گئی، لیکن قاسم نانوتوی نے نبوت کا دروازہ کھول دیا یہ کہہ کے کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے تو آ سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ عقیدہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے خلاف ہوا یا نہیں؟ بالکل ہوا۔ تو جب صحابہ کے عقائد کے خلاف ہوا تو ما انا علیہ و اصحابی پہ یہ آئے نہیں جس پر ہمارے آقا اور صحابہ ہیں؟ ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ ہے جو حضرت صدیق اکبر اور تمام صحابہ کا تھا۔ ہائے بے شک، سبحان اب اللہ۔ اس میں دیکھیں ایک پیاری بات یہ ہے کہ حضرت وحشی جنہوں نے ایمان لانے سے پہلے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا اور ایمان لانے کے بعد مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، جی تو وہ افسوس کے ساتھ فرماتے کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو بہترین آدمی کو میں نے شہید کیا، اور خوشی سے فرماتے کہ مسلمان ہونے کے بعد بدترین آدمی کو میں نے قتل کیا۔ تو الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، اور ان کا ہے کہ امکان ہے، آ سکتا ہے۔ دس از اے میجر ڈفرنس۔ استغفر اللہ۔ دوسرا یہ رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے اللہ اکبر، اور وعدے کے خلاف بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اچھا پھر اس کا یہ کہنا رشید احمد گنگوہی کا، پھر اس کی جسٹیفیکیشن میں خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں بھی لکھا کہ ارے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس پر لکھا ہے، انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن کسی بزرگ کا نام بتایا نہیں۔ جی جیسے ہم نے بتایا نا کہ حضرت صدیق اکبر نے ایسا فرمایا، حضرت وحشی نے ایسا فرمایا، بھئی یہ نام تو بتاؤ کہ کس بزرگ نے یہ کہا؟ امام اعظم نے کہا، امام مالک نے کہا، امام شافعی نے کہا، امام احمد نے کہا، کس نے کہا؟ جی غوث اعظم نے کہا، غریب نواز نے کہا، امام سیوطی نے کہا، شیخ محقق نے کہا، کس نے کہا؟ بتایا تو صحیح، کسی نے نہیں کہا، تو یہ جھوٹ ہوا۔ اچھا مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی نے کہا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی صفات تو ازلی ابدی قدیم ہے، ایٹرنل ہے، جیسے اللہ کی ذات ایٹرنل، اللہ کے صفات بھی ایٹرنل۔ بے شک تو اللہ رحمان ہے تو ہمیشہ سے رحمان ہے، بے شک، رحیم ہے تو ہمیشہ سے رحیم ہے، ایٹرنلی رحیم ہے، ایٹرنلی کریم ہے، ایٹرنلی جبار ہے، ایٹرنلی سچا ہے۔ اگر جھوٹ بولنے کی صفت اللہ میں ہے تو اکارڈنگ ٹو دیم اللہ ایٹرنلی کذاب بھی ہوا نا، صحیح، صفت ہوگی نا۔
تو اگر اللہ تعالیٰ میں جھوٹ کی صفت ہے تو قرآن کو سچا ہم کیسے مانیں؟ تو یہ ایک بنیادی عقیدہ فرق ہوا۔ پھر اشرف علی تھانوی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم کے بارے میں جو کہا کہ ایسا علم تو بعض علم تو جانور، پاگل اور بچوں کو بھی دیا گیا ہے۔ اب یہ اس طرح کمپیریزن کر کے انسالٹ کرنا یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ بالکل بالکل۔ تو ان لوگوں کی ان باتوں کی وجہ سے علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ جاری فرمایا، جی، اس لیے کہ یہ اہل سنت کے عقائد کے ٹوٹل اپوزٹ ہے، قرآن اور حدیث کے ٹوٹل اپوزٹ عقیدہ ہی۔ تو these are the fundamental major reasons for us to be away from those sects۔ اللہ اکبر۔